بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، یہ آیت نمبر 97 اور 98۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مدینہ کے بلائی علاقے میں تھا۔ وہ آتے جاتے مسجد نبوی میں یہودیوں کے مدرسے میں بھی، ان کی تعلیم گاہ میں بھی چلے جاتے تھے۔ وہاں وہ ان کی دلچسپی کا جو سامان تھا اس کا وہ مطالعہ کرتے تھے، نبی آخر الزمان کی صفات کا مطالعہ کرتے تھے، تو یہودیوں سے مکالمہ بھی ہو جاتا تھا۔ وہاں ایک عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، ایک بڑا عالم تھا، تو اس نے حضرت عمر سے دوران مکالمہ یہ پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ اسے پتہ تھا جبرائیل لاتے ہیں، ہر نبی پر وحی لاتے، لیکن بہرحال یہ اس نے پوچھا تو جبرائیل امین، آپ نے بتایا جبرائیل امین وہ وحی لاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ ہم جو سازشیں مکاریاں کرتے ہیں تو جبرائیل امین جا کے وہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، جبرائیل وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ جبرائیل کو بتلاتے تھے، جبرائیل وحی لاتے تھے۔ جبرائیل تو کہنے لگے جی وہ ہمارا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں اور خفیہ ارادوں اور سازشوں کو وہ جا کے بتلاتا ہے اور پھر ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ خیر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حاضر خدمت ہوئے تو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے تو ہو، اس سے جبرائیل کو کیا فرق پڑے گا، یا اللہ پاک کی ذات کو، یا نبی علیہ السلام کو، یا قرآن کو، یا مسلمانوں کو؟ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ غصے میں جل بھن کر راکھ ہو جائے۔ جبرائیل تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ لہذا جو اللہ کے احکام پہنچانے والے لوگ ہیں انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون دشمنی کر رہا ہے یا کون ہمیں نقصان دے رہا ہے، وہ اس سے مستغنی ہو کر دین کا کام کرتے رہیں، علم کا کام کرتے رہیں، اپنی جد و جہد اور محنت جاری رکھیں، وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا تو ہوتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک فرمایا کہ وہ اتارتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اللہ کا کلام، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کلام جو تصدیق کرتا ہے پہلے والی کتاب کی، وَهُدًى، اور وہ کلام ہدایت کا باعث ہے قرآن پاک، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بشارت ہے، خوشخبری ہے قرآن پاک کہ جو عمل کرے گا جنت میں جائے گا، وہ بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ جبرائیل تو خوشخبریاں لاتا ہے، عذاب تو نہیں لاتا۔ جو قوم نافرمانی کرے گی تو اس پر اللہ کے حکم سے عذاب لے آئے گا، اس قوم سے زمین کو ناپاک کرے گا، آنے والوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، فرمایا کہ جو ہے دشمن اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ، اور جبرائیل کا، وَمِيكَالَ، اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ جو ان کی دشمنی کرتا ہے تو ہر اس شخص کے ساتھ اللہ کا دشمنی کا اعلان ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں اور کے ساتھ دشمنی کرے، تو اللہ پاک بھی اس کی کیا کرتے ہیں جی، دشمنی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی جانب واضح آیات۔ آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ،
نہیں انکار کرتا ان آیات کا مگر وہ نہیں انکار کرتے مگر ان آیات کا مگر وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں شریعت کی حدود سے اور اللہ کی فرما برداری سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پر واضح احکام معجزات اتارے گئے۔ اتنے معجزات کسی ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو ان معجزات کا انکار فاسق کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے گا وہ فاسق اور اللہ کی اطاعت کے گویا دائرے سے نکل جائے گا، جیسے پرویزی نیچری وغیرہ کرتے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کریں گے تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دے گا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، فرمایا بلکہ اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے کہ جب بھی یہ عہد کریں گے؟ یہ سوال اللہ نے کیا کہ کیا ہمیشہ ان کا طرز عمل یہی رہے گا کہ یہودی جب بھی عہد کریں گے توڑ دیں گے، جب بھی عہد کریں گے توڑ دیں گے؟ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 100 میں یہودیوں کے حوالے سے ایک سوال رکھا گیا ہے جو ان کے لیے بارہ لمحہ فکری، کہ یہودیوں کی یہ جو آیت ہے کہ وہ جب بھی کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اس عہد کو پس پش ڈال کر توڑ دیتی ہے، ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا ان کی یہ عادت اللہ فرماتے ہمیشہ رہے گی؟ کیا کبھی تبدیل نہیں ہوگی؟ تو ہر زمانے کے یہودیوں اور ان کے ہر نوعیت کے عہد و پیمان کو اللہ نے شامل کیا۔ خواہ انہوں نے کوئی عہد و پیمان اللہ سے کیا ہے یا خود نبی علیہ السلام سے کیا یا مسلمانوں سے کیا، تو اس میں کسی خاص وعدے اور معاہدے کی وہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی یہ کسی سے معاہدہ کرتے توڑ دیتے۔ جب بھی معاہدہ کرتے اللہ سے کیے توڑے وعدے، موسیٰ سے کیے توڑے، دیگر انبیاء سے کیے، نبی علیہ السلام سے کیے توڑے، مسلمانوں سے کیے توڑے، ابھی تک توڑتے چلے جا رہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس چیز کو، فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک پیغمبر سے مراد نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پاس جو موجود کتاب ہے اس سے مراد فرمایا کہ یعنی یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے وہ تورات ہے، اور جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ قرآن ہے۔ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی بجائے الٹا اپنی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ان کو تورات دی گئی تھی اور تورات نبی علیہ السلام کی تصدیق کرتی، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب تورات کی وہ تعلیمات جو نبی علیہ السلام کے متعلق تھی ان کو پس پش ڈال دی۔ تو فرمایا حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو تورات کی تردید یا تکذیب نہیں کی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو تورات کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ خود اپنی تورات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لا یعلمون، گویا یہ اپنی کتاب سے جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے کہ جس کو شیطان پڑھتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا بابل شہر، عراق کا شہر ہے، بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو،
یعنی جو چیز نازل کی گئی، فرمایا کہ دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان پر، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی ایک کو یہاں تک کہ دونوں ہاروت ماروت کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں، تم انکار نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع بخش نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ خریدا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے، فرمایا کہ ما شروا بہ انفسہم، وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ عند اللہ خیر، تو البتہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ملنے والا ثواب وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آیت نمبر 2۔ اس آیت سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ تو چند ایک باتیں یہ تھوڑا سا آپ ذہن نشین فرما لیں اختصار کے ساتھ۔ تو آیت کا مضمون تو یہ ہے کہ یہودیوں نے تورات کو پس پشت ڈال کر جادو کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کا یہ فیصلہ کم علمی اور جہالت پر مبنی تھا کہ تورات جیسی پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر کیسی گندی چیز کو گویا کہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ انہوں نے ایک ایسی چیز خریدی جو ان کے لیے کسی صورت نفع بخش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس جادو میں ان کے لیے نقصان ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جادو پر عمل کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، نقصان ہے بلکہ۔ تو اس کے باوجود جادو کے پیچھے ان کا پڑنا یہ غلط فہمی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دوسری بات، اکثر یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، وہ انہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تسلیم کرتے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا ملک، یعنی سلیمان علیہ السلام کا ملک، ان کی بادشاہت وہ جادو کی وجہ سے بنی ہے اور چلی ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت یا تو اپنے اسی عقیدے کی وجہ سے کی، یا پھر اس وجہ سے کہ جادو کی اہمیت لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے تاکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے جادو کو قبول کر لیں۔ خیر بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کہانیاں گھڑی ہیں۔ اس سلسلے میں سلیمانی انگوٹھی کے کارناموں نے بڑی خاصی شہرت حاصل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو پر مشتمل کتابوں کا ذخیرہ گویا کہ دفن کیا گیا تھا، یہ بھی انہوں نے بات گھڑی ہے۔ اور یہ بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد جب یہ جادو کا ذخیرہ لوگوں کے ہاتھوں لگا تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جادو کے بل بوتے پر کیا کی، حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے ان نظریات اور ان افکار اور ان من گھڑت باتوں کی تردید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا ہے کہ ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو تو کفر ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کبھی کفر نہیں کیا، اور نہ آپ نے کبھی جادو کیا، نہ آپ جادوگر تھے۔ تو قرآن پاک کے انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات یہ کام کرتے تھے، اور پھر ان یہودیوں نے ان جنات اور شیاطین سے یہ جادو سیکھ لیا، اور اس کی نسبت ان خبیثوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں نے جادو کا یہ فن ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے منتقل ہونے والے ہنر سے بھی حاصل کیا، اور تورات کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگ گئے۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ فرمایا کہ یہ دو فرشتے تھے جنہیں بابل شہر میں اتارا گیا تھا۔ بابل شہر یہ عراق کا ایک شہر ہے، یہ بغداد سے کچھ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں یہ 100 میل پر پھیلا ہوا وسیع عریض جدید متمدن شہر تھا بابل۔ تو یہاں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو گئے تھے، جن میں سے کوئی ایک بابل کے اندر، جن میں سے کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتا، سب کی زبان ایک دوسرے سے مختلف تھی، اس لیے اس شہر کا نام بابل پڑ گئی، کیونکہ لغت میں اس کا یہی معنی ہے۔ بہرحال ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو ایک خاص حکمت کے تحت بابل میں اتارا، کیونکہ اس زمانے میں یہ شہر جادو اور عملیات میں بہت مشہور تھا۔ تو کیوں اتارا اس کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، تاہم کہ لوگوں میں ہاروت اور ماروت کی شہرت پھیل گئی، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے، لیکن ہاروت اور ماروت لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے تھے، ہم تو ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، تم کفر کا راستہ اختیار نہ کرو، تم جادو کے ذریعے رشتہ داریاں ختم نہ کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ لیکن لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تھے، اور مجبوراً اپنی ذمہ داری کی گویا کہ یہ بھی تکمیل کر دیتے تھے، ان کو سکھا دیتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے میں گھریلو نظام تباہ و برباد ہو گیا، ہر شخص جادو سیکھنے میں مگن ہو گیا۔ جادو عملیات جب یہ آتے رشتے ٹوٹتے، تباہیاں پھر جاتی۔ تو اللہ کے احکام اور شریعت کی پاسداری سے وہ لوگ دور ہو گئے، اور گویا گھاٹے کا سودا کر کے انہوں نے اپنا نقصان کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ البتہ اس کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ بہرحال کفر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 103 میں، بلو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب سب سے زیادہ بہتر ہے، کاش کہ وہ یہ جانتے ہوں۔ تو فرمایا یہودیوں نے جادو اور عملیات کا جو راستہ اختیار کیا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑا، انبیاء کی شان میں گستاخی کی، تقوی کو چھوڑا، اگر یہ سب کچھ نہ کرتے بلکہ صرف ایمان تقوی اختیار کرتے تو کامیاب ہوتے اور ثواب بھی پاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے، ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں جو منافق لوگ تھے وہ مجلس نبوی میں آتے تھے، لیکن کوئی بھی موقع ایسا اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں اسلام کی تنقیص ہو، نبی علیہ السلام کی توہین ہو، وہ ضرور کر دیتے۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہے راعنا، اس کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، ایک معنی۔ دوسرا راعی، راعن، وہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو دوبارہ پوچھنے کے لیے وہ کہتے تھے راعنا۔
اے نبی علیہ السلام ہماری رعایت فرمائیں۔ صحابہ اس لفظ سے یہ رعایت کا معنی لیتے تھے۔ یہودی بھی اس کو کیا کہتے تھے؟ تھوڑا سا کھینچ کر راعینا، خود بخود، یعنی ایک بہانہ تلاش کر، جی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو راعینا، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری رعایت کریں، لیکن یہ کہتے تھے اے ہمارے چروائے۔ یہ توہین آمیز کلمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے تم رائنا کہو ہی نہیں، رعایت کا لفظ نہ کہو، تم کہو انظرنا، کہ ہمارے اوپر آپ نظر شفقت فرمائیں۔ اس لفظ کے پھر ادائیگی میں یہ یہودی جو ہے وہ توہین نہیں کر سکے گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذو معنی الفاظ جو ہے وہ کسی کے متعلق نہیں کہنے چاہیے کہ جس سے تعریف یا توصیف اور توہین کا، تنقیص کا پہلو نکلے، بلکہ ایسا لفظ بولا جانا چاہیے کہ جس کسی کی تعریف اور توصیف کا پہلو نکلے۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، فرمایا اے اہل ایمان نہ کہو تم راعنا کا لفظ۔ کون سا لفظ کہو؟ انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور فرمایا کہ غور سے سنو کہ تمہارے دوبارہ کہنے نہ پڑے۔ جب توجہ سے سنو گے سمجھ آ جائے گی تو دوبارہ تم یہ لفظ بولو گے نہیں راعنا، تو یہودیوں کو موقع بھی نہیں ملے گا راعنا کہنے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے المناک عذاب ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی راعنا ایک معنی یہ ہمارے چروائے، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے یعنی احمق بھی اس کا معنی وہ کرتے تھے عرب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر اترے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، وہ نہیں چاہتے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہودیوں اور مشرکوں کے اندرونی حالات اور ان کی دلی کیفیات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات اور اس کے فضل و کرم کا مرکز تم بن۔ انہیں اس بات سے کوئی خوش نہیں ہوگی کہ اللہ نے تم میں نبوت رکھ دی اور تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا۔ انہیں کوئی خوشی نہیں ہے، وہ تو اس پر غمزدہ ہے، حسد کا شکار ہیں، وہ تمہارے اس خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرنا چاہے وہ اس میں خود مختار ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی عنایت اور فضل ہے نبوت کا، حضرت محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی کو مل جانا اور ختم نبوت کا مل جانا۔ تو کوئی حسد کی آگ میں جلتا ہے تو یہ اس کو اللہ نے جلایا وہ کولا بن جائے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، یہ دو آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک اعتراض کرتے تھے کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جب احکام کو منسوخ فرماتے تھے، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دیتے تھے قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں، تو وہ کہتے تھے یہ کیسی بات، احکام میں رد و بدل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احکام میں رد و بدل، اس کے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ جواب دیا، ایک حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب تو یہ ہے کہ حسب ضرورت، جس طرح دوائی مریض کے لیے ڈاکٹر بدلتا رہتا ہے حالت کے مطابق، تو حالت کے مطابق حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے احکام میں حالت کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی فرماتے ہیں، اور یہ بالکل یعنی معقول بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کی نسخ آیات میں گویا کہ اپنی رائے دینے والے؟ اللہ حاکم ہے، مالک ہے، وہ جب چاہے اور جس طرح کا حکم چاہے وہ نازل فرما دے، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ مان آیت نمبر 106 اور 7۔
मा नंसख मिन आयतिन, नसख फरमाया कि हम जो आयत भी मनसूख करते हैं और नुन से हा या भुला देते हैं तो फिर नअति बिखैर मिनहा और मिसलिहा, तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। तो आयत नंबर 6 और 7 में यहूदियों के इस सवाल का जवाब दिया गया है। यहूदियों से जब कहा जाता कि कुरान पर ईमान लाओ तो वो कहते जनाब हम इस कुरान पर कैसे ईमान लाएं जिसके अहकाम में रद्दोबदल होता है। एक दिन एक हुक्म दिया जाता है, दूसरे दिन उस हुक्म को तब्दील करके दूसरा हुक्म दिया जाता है। इसको इस्तिलाह में नसख कहते हैं। तो बहरहाल नसख का माना ज़ायल करना, एक हुक्म ख़त्म करके दूसरा देना। तो यहूदियों के ख्याल में अल्लाह के कलाम को नसख से महफूज होना चाहिए। वो समझते थे ये ऐब है। वो समझते थे क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि जो हुक्म आज अल्लाह पाक दे रहे हैं कल उसे तब्दील करके दूसरा हुक्म जारी करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह के कलाम में नसख जो है, एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म देना या एक हुक्म को तब्दील कर देना या भुला देना, वो सिरे से खत्म कर देना, ये कोई ऐब नहीं, बल्कि इसका मकसद तदरीजी तौर पर मौका की मुनासबत से अहकाम को सादर करना है। अगर सारी शरीयत यक बारगी आ जाती तो अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने अहकाम दिए हैं और उनमें मुनासिब हाल तब्दीली फरमाई है नसख की सूरत में, ताकि लोगों के लिए अहकाम पर अमल करना जो